اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی عز وجل یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ سورہ البقرہ کی ایک آیت ہے جب اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں 13 سال تک ایک ہی بات بیان کرتے رہے کہ دیکھو لوگوں، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں سیر سپاٹے کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، تمہیں اس دنیا کے اوپر بھیجا ہے، امتحان لیا ہے تمہارا کہ تم اللہ کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو۔ اس نے اپنی نشانیاں بے شمار بکھیر دی ہیں۔ دیکھو، صبح اٹھتے ہو، ناشتہ کرتے ہو، باہر نکلتے ہو، دھوپ ہے، دن ہے، پھر رات ہوتی ہے، پھر سو جاتے ہو جا کے۔ یہ دن رات کون بدلی کر رہا ہے؟ یہ ہوائیں کون چلا رہا ہے؟ یہ جو روزی کھاتے ہو تم، ناشتہ کرتے ہو، روٹی کبھی سوچا یہ کہاں فصلیں اگی تھی، کہاں سبزیاں اگی تھی، پھل کہاں پکے تھے، اور مالک نے کس طریقے سے منڈیوں میں لا کے، دکانوں میں لا کے تمہاری ٹیبل کے اوپر آ کے سجا دیا۔ یہ کھلا رہا ہے، ایسے نہیں کھلا رہا ہے، اس کا ایک مقصد ہے، اور ہمیشہ نہیں یہاں ہوتا رہے گا، ایک دن مرنا ہے، اور مرنے کے بعد سارا نتیجہ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ کیا دنیا میں کس لیے گئے تھے، کرتے کیا رہے تھے، اور کیا کما کے لائے ہیں۔ اس کے اوپر آپ کا دار و مدار ہے ہمیشہ کی زندگی کا۔ اس دنیا کے بعد ایک اور زندگی ہے۔ جب انسان مرتا ہے، فرشتے اس کی روح نکال کے لے جاتے اوپر، برزخ کا ایک دور گزرے گا قیامت تک، اور قیامت والے دن سارے مردے زندہ کیے جائیں گے، سارے گٹھے ہوں گے ایک میدان کے اندر، اور اسی نقطے کے اوپر فیصلہ ہوگا کہ بتاؤ تمہارا رب کون تھا، تمہارا الہ، تمہارا معبود کون تھا، کون تھا جو تمہیں کھلاتا تھا، پلاتا تھا، جب تم بیمار ہوتے تھے شفا دیتا تھا، وہ کون تھا۔ اگر دنیا میں آپ نے اللہ تعالیٰ کو اپنا اکیلا معبود مانا ہے تو مرنے کے بعد بھی آپ کو سکون ملے گا، اور اگر دنیا میں آپ نے اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے جھکے ہیں، اللہ اولاد دے دے، یہ پیرا دیتا ہے، یہ غوث بخش ہے، یہ فلاں کی وجہ سے ہوا ہے، اچھا یہ جناب داتا صاحب ہے، روزی دیتے ہیں، یہ مشکل کشا صاحب ہے، یہ مشکلوں کو حل کرتے ہیں، ہماری ان کے آگے، ان کے اللہ کے آگے۔ اس طرح اگر یہ ذہن بنایا ہوا تھا پوری دنیا میں تو پھر آپ نے اپنے رب کو تو پہچانا ہی نہیں۔ عبادت کب کرو گے، اس کے حکم کب مانو گے؟ آپ نے پہچانا ہی نہیں اپنے رب کو، آپ کا رب کون ہے۔ دنیا میں اس نے بتایا ہے تو تمہارا رگ تمہاری شارگ سے زیادہ قریب ہے، وہ پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے۔ عربی میں پکارو، پشتو میں پکارو، بنگالی زبان میں پکارو، جرمن زبان میں، جاپنیز میں، ہر زبان کا وہ خالق ہے، ہر زبان کا رب ہے، اور پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے، فیصلہ صادر کر دیتا ہے۔ اس کو چھوڑ کر اگر آج آپ نے دوسرے یہ در ڈھونڈے، جس طرح فلاں دربار ہے جی، درگاہ ہے جی، فلاں کے وسیلے سے ہوتا ہے جی، بر امام کھوٹی کھری کرتے ہیں جی، داتا صاحب ہیں جی، نگری ہے ان کی، عرس ہو رہا ہے جی ان کا، چلو چلتے ہیں ذرا، بڑا مزہ آئے گا۔ اچھا، یہ قبر پرستی کا ایک جو بازار گرم کیا آپ نے، پوری قوم لگی ہوئی ہے، بڑے بڑے علماء لگے ہوئے ہیں، سیاسی لیڈر لگے ہوئے ہیں، عسکری لیڈر لگے ہوئے ہیں، وہ کوئی نہیں، ان کو اللہ نے ان کو پیدا کیوں کیا ہے؟ ہم نے اپنا ملک لیا تھا، ایک سیاسی نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ بڑوں سے پوچھو، بوڑھوں سے، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ ابھی 14 اگست آ رہا ہے، اس کا آزادی کا جشن منائیں گے، بتاؤ تم آزاد ہو یا غلام ہو؟ آزاد ہو یا غلام ہو؟ بتاؤ، یہودیوں کے غلام ہو، عیسائیوں کے غلام ہو، ہر ایک قوم تمہارے اوپر قرضے تمہارے کندھوں کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، کوئی سکون نہیں ہے میرے بھائیو، باہر والا بھی مارتا ہے اور اندر والا بھی مارتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ایمان کے اندر خرابی ہے، جس کو شرک کہتے ہیں، اور شرک انسان کے اندر آ جائے اس کا کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرتا ہے، شرک کے ساتھ کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ سورہ لقمان کے اندر لقمان رحمۃ اللہ علیہ اپنے بچے کو کہتے ہیں، یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بچے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ یہی ایک نیک آدمی کو اپنے بچوں کو وصیت کرنی چاہیے کہ میرے بچوں اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک بہت بڑا ظلم ہے، اللہ کو گالی ہے۔ اللہ کو گالیاں دینے کے بعد اگر انسان سمجھے کہ مجھے جنت ملے گی، کہ میری نمازیں قبول ہے، یا میرے روزے اور حج اور عمرے قبول ہے، تو یہ اس کی بہت بڑی نادانی ہے، بہت بڑی جہالت ہے۔ لہٰذا
رخ کرو اپنے مالک کی طرف، اپنے رب کی طرف، شرک کو چھوڑو، تھوکو ان فرقوں کے اوپر، مسلک پرستوں کے اوپر جنہوں نے اللہ کے دین کو بگاڑ دیا ہے، آج کھچڑی بنا دی، دین سمجھ ہی کو نہیں آ رہا لوگوں کو، کیا اللہ کی وحدانیت پیچھے چلی گئی، ان مردوں کی داتائی دستگیری حاجت روائی آگے آ گئی۔ تو اسی وجہ سے زندگیاں تنگ ہیں، تلخ ہیں زندگیاں میرے پیارے بھائیوں، لہٰذا اپنے اللہ کی طرف رخ کرو، اپنی آخرت کی فکر کرو، قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ جہنم کی آگ سے، یہ موقع ہے۔ ایک دفعہ موت آ گئی تو یہ موقع ختم ہو جائے گا، پھر واپس نہیں آؤ گے، چیخو گے، چلاؤ گے، لانتے بھیجو گے ان مولویوں اور پیروں کے اوپر، ان سیاسی لوگوں کے اوپر، اور ان اپنے وڈیروں کے اوپر، اپنے اکابرین کے اوپر جنہوں نے تمہیں شرک کے راستے پر چلا دیا ہے۔ قوم پوری چل پڑی، شرک کے راستے پر چل پڑی، آنکھیں بند کر کے چل پڑی۔ ان کی توحید کے اندر بھی شیطان نے شرک رکھ دیا۔ وہاں آج عمرہ بھی کرنے جاتے ہیں، پھر جا کے وہاں مدینے میں جا کے نبی علیہ السلام کے مزار کے سامنے روتے ہیں، دوتے ہیں، پکارتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، کیونکہ ان کا عقیدہ بن گیا کہ نبی علیہ السلام قبر کے اندر زندہ ہے۔ حالانکہ صحیح حدیث کے مطابق نبی علیہ السلام مدینے والی قبر میں نہیں بلکہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام الوسیلہ برزخ کے اندر وہاں زندہ ہے۔ اس دنیا والوں سے غافل ہے، کوئی دنیا والوں کی طرف نہیں آتا ہے۔ شہید بھی جنتوں میں زندہ ہیں، ان دنیاوی قبروں میں نہیں۔ ان کو پکارنا شرک ہے۔ نیک لوگوں کے راستے پر چلو، نیک لوگوں کے طریقے پر چلو، ہر نماز میں کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، نماز میں کہتے ہو، اللہ کے ساتھ عہد بھی کرتے ہو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو بتاؤ اللہ کو کہے کہ تجھ سے مدد مانگتے ہیں، آپ کے منہ پر پھر اچھا لگتا ہے؟ یا علی مدد، یا رسول مدد، یا غوث مدد، شرم نہیں آتی؟ اپنے مالک اور خالق کے ساتھ ساتھ اوروں کو پکارتے ہو، تو یہ نیک لوگوں کا راستہ نہیں ہے، یہ شرک کرنے والوں کا راستہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا، سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا۔ سورہ نساء کے اندر اللہ نے انعام یافتہ لوگوں کا نام بتا دیا، ان کا راستہ بتا دیا کہ دیکھو یہ انبیاء ہیں، یہ صدیقین ہیں، یہ شہداء ہیں، یہ صالحین ہیں، یہ ہیں میرے انعام یافتہ لوگ۔ تو بتاؤ نوح علیہ السلام کا راستہ کیا تھا؟ بتاؤ ابراہیم علیہ السلام کا راستہ کیا تھا؟ ادریس علیہ السلام کا راستہ کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کا راستہ کیا تھا؟ کیا یہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے تھے مدد کے لیے؟ بتائیں نا ذرا، یہ اللہ کو پکارتے تھے مشکل کشائی کے لیے، حاجت روائی کے لیے۔ اسی طرح دیکھیے کربلا کے اندر حسین رضی اللہ عنہ نے ہمیشہ اللہ کو مدد کے لیے پکارا، کتنی مشکل مصیبت بھی آگے، لیکن یا علی مدد نہیں پکارا انہوں نے۔ یہ سبق ہے سب سے بڑا کربلا کا۔ آج حسین رضی اللہ عنہ کو پکارا جا رہا ہے، ان کے نام کی شبیلیں لگائی جا رہی ہیں، کوئی جھنڈے بلند کر رہا ہے، کسی نے پنجے لگائے ہوئے اپنے گھروں کے اوپر بڑے بڑے۔ یہ ان کی پوجا ہے، بندگی ہے، شرک ہے، ناقابل معافی جرم ہے۔ جب تک اس سے قوم توبہ نہیں کرے گی، اللہ کی طرف نہیں آئے گی، اس کا کوئی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ اس کی نمازیں اس کے منہ پر ماری جائیں گی، اس کے حج اور عمرے اس کے منہ پر مارے جائیں گے۔ بھائی مانو، تجھے ایمان کے لیے پیدا کیا تھا، تم نے شرک کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے خوفناک انجام سے اپنی پناہ میں رکھے، ہمارے دنیا میں یہ چیزیں سمجھنے کی، غور و فکر کرنے اور اس کو ماننے اور اس کے اوپر جم جانے اور اس کو پھیلانے کی یہ تبلیغ ہے صحیح معنوں میں۔ یہ اللہ کے راستے میں جہاد ہے، جہاد کبیر کہا گیا ہے اس کو، جو یہ ایمان توحید کی بات پھیلاتا ہے وہ ہے۔ باقی جو شرک پھیلا رہا ہو، چاہے اس کا نام تبلیغی جماعت ڈال دو یا جو مرضی کر دو، جس طرح تبلیغی جماعت پھیلی ہوئی ہے، رائے ونڈ والے، یہاں مسجد نور والے شرک پھیلا رہے ہیں، ان کی کتابوں کے اندر شرک بھرا پڑا ہے، یقین کیجیے، قبر پرستی کا پورا مواد ان کے اندر ہے۔ پہلے بندے کو مشرک بناتے ہیں، پھر کہتے ہیں آؤ چیلا لگاؤ، آؤ ہمارے ساتھ چلو، ہمارے تہجد پڑھو ہمارے ساتھ، پہلے شرک کراتے ہیں۔ یہ بہت بڑا خوفناک منظر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز سے ہماری آنکھیں کھولے۔ قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔